السلام عليك يا رسول الله. الصلاة والسلام عليك يا حبيب الله. الصلاة والسلام عليك يا رحمة للعالمين وعلى آلك وأصحابك يا خاتم النبيين. رب کائنات کی حمد و ثنا کے بعد اللہ رب العزت کے حضور دعا ہے اللہ تبارک و تعالی ہر آن حق سچ بات کہنے کی توفیق نصیب فرمائے. آقائے دو جہاں سرور کائنات تاجدار دو جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں درود شریف کا نذرانہ پیش کرنے کے بعد دعا ہے اللہ رب العزت حق بات سن کر دل میں راسخ کرنے اپنے ہر حکم حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہر سنت مطہرہ پر ہمیں عمل پیرا ہونے کی توفیق نصیب فرمائے. ماقبل جمعوں کے خطبوں میں آپ کے سامنے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک اور اس میں آپ کی کفالت جو اماں حلیمہ سعدیہ سلام اللہ علیہ حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ کی سیدہ آمنہ طیبہ طاہرہ سلام اللہ علیہ آپ نے جو پرورش فرمائی اور پرورش کے ایام میں ایام رضاعت میں پرورش میں جو واقعات رونما ہوئے اور کس طریقے سے آپ کی پرورش ہوئی وہ آپ کے گوشت گزار کیے گئے اسی سلسلے کو آگے جاری اور ساری رکھتے ہیں. حضور علیہ السلام کی والدہ ماجدہ کا انتقال ہوا اور پھر آپ کے سامنے المختصر کے 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک سید عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت مبارک فرمائی اور آپ کی محبت کا انداز بھی حضور علیہ السلام کے ساتھ بڑا اپنا ایک انفرادی حیثیت رکھتا تھا. یعنی حضور علیہ السلام کے دادا مبارک جب حضرت ام ایمن سلام اللہ علیہ جب ابوا سے آپ حضور علیہ السلام کو لے کر مکہ المکرمہ آئے اللہ اکبر جیسے حدیث میں یا تاریخ میں سفر کا کچھ نہیں ملتا مگر ہمارا ایمان اور اقرار یہ کہتا ہے کہ حضرت ام ایمن رضی اللہ تعالی عنہا جنہوں نے حضور علیہ السلام کو اپنا دودھ مبارک پلایا کچھ ایام اپنی جان سے بڑھ کر اس پورے سفر میں آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت فرمائی ہوگی. خود بھوک کو برداشت کر کے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا اہتمام کیا ہوگا خوراک کا خود مصیبتوں اور تکلیفوں کو برداشت کیا ہوگا مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اس سفر میں کوئی رنج نہ پہنچے کوئی تکلیف نہ پہنچے نہ جانے کتنی صحبتیں برداشت کرنے کے بعد کتنے ایام کے بعد پیدل سفر اور مکہ المکرمہ آپ تشریف لائیں اور حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک کے سپرد حضور علیہ السلام کو کیا. خود بھی خدمت کرتے نہیں اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے دادا مبارک جو بڑھاپے میں تھے اور خبر پتہ چلی کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی والدہ ماجدہ بھی داغ مفارقت دے گئی اللہ اکبر. اب جو آپ کا سلسلہ تھا پرورش کا روایات کے اندر آتا ہے کہیں آپ کے دادا مبارک آپ کی انگلی مبارک پکڑ کر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حرم مبارک میں لے کر جا رہی ہیں. وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی بات. پھر ایک روایت میں ملتا ہے انگلی پکڑ کے ساتھ ساتھ جس طرح بچے چلتے ہیں کبھی اظہار محبت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے کانوں پر سوار کر لیتے
اور سوار کرنے کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر آپ تشریف لے جاتے. اللہ اکبر. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے پہلو میں سلاتے, سینے سے لگا کر آپ کو رات کو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو کوئی تکلیف, کوئی رنج, کوئی دکھ نہ پہنچے, چین کی نیند آئے. تو یہ جو 2 سال حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارکہ نے ان محبتوں کا اظہار فرمایا, کوئی تکلیف نہ ہو. یہاں تک کہ آپ کا جو خاندان تھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا جاؤ حشمت اور عزت والا خاندان تھا, جسے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود بیان فرمایا ہے مختلف احادیث مبارکہ کے اندر. اللہ رب العزت نے برادریاں بنائی, قبیلے بنائی, خاندان بنائے. اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے بہترین خاندان, بہترین قبیلے اور عزت والے خاندان میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے پیدا فرمایا. تو قریش کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قبیلوں کے اوپر فضیلت عطا کی مکے کے اندر. اور حضور علیہ السلام کی بنی ہاشم جو برادری تھی, اسے اللہ تبارک و تعالیٰ نے تمام قبیلوں میں اسے فوقیت عطا فرمائی, عزت. یعنی آپ کی عزت اور حشمت کا یہ عالم تھا, خاندان تھا. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دادا مبارک جب جو مکہ تو عظمتوں والا تھا, مکے کے ارد کافر لوگ بھی تھے, مشرکین بھی جاتے تھے, مگر خانہ کعبہ کے ساتھ دیوار کے ساتھ ایک مخصوص نشست تھی. وہ نشست صرف اور صرف حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دادا مبارک کے لیے. یعنی یہ عزت اور اکرام تھا آپ کے خاندان مبارک کا کہ اس نشست پر سوائے حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے آپ کے علاوہ کوئی نہیں بیٹھ سکتا تھا. مگر آپ کے دادا مبارک جس طرح کبھی انگلی پکڑ کر حضور علیہ السلام کو حریم میں لے جا رہے ہیں, کبھی آپ کو کندھوں پر سوار کر کے مطاف میں لے کر جا رہے ہیں. راوی بیان کرتے ہیں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوڑ کر اپنے دادا جان کی نشست مبارک پہ بیٹھ جاتے. اللہ اکبر. وہ آپ کے صاحبزادے اور حضور علیہ السلام کی چچا جان جو دوسرے تھے, وہ کہتے ہیں کہ یہ ابھی بچپنے میں ہے اور دوڑ کر رہے, والد محترم آپ کی نشست میں بیٹھ جاتی ہیں. اللہ اکبر. حضور علیہ السلام کے دادا جان فرماتے تھے کہ میرے بچے کو کچھ نہیں کہنا, نہ جھڑکنا ہے, نہ ڈانٹ ڈپٹ کرنی ہے. بے شک اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں تمام جہان کا ایک دن سردار بنائے گا, ان کی عزت اور مرتبہ ہوگی. تو یہ بھی آپ کے دادا جان کی جو کفالت تھی اس کا ایک حصہ تھا کہ ہر وقت صبح سے شام تک حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے ساتھ رکھا کرتے تھے, کوئی تکلیف نہ ہو. اور اس سے بھی آپ آگاہ تھے جو بچپن سے مکہ المکرمہ میں جو ایک یہودی راہب آ کر شام سے بسیرا کیا اور آپ کی ولادت با سعادت کے وقت ہی آپ کے دادا جان کو خبر دی اس بچے کی حفاظت کرنا ہے, ہمیں خطرہ ہے کہ کہیں یہودیوں سے انہیں کوئی تکلیف نہ پہنچے. بے شک یہی وہ بچہ ہے جو نبی آخر الزماں ہوں گے. اور آج رات جس ستارے نے حرکت کی ہے وہ اشارہ ہے کہ آج رات ہی نبی آخر الزماں اس دنیا میں تشریف لے آئے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خاندان کا وقار اور اس میں بالخصوص آپ کے دادا جان, آپ کی عزت حشمت کا اندازہ اس طرح لگائے. اب یہ 2 سال گزرے کفالت میں, 6 سے 8 برس. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دل و جان سے آپ کے دادا جان نے پرورش فرمائی, کوئی کمی نہ چھوڑی. مگر آپ کی عزت مکہ المکرمہ میں اس بات کا اندازہ لگائیں کہ جب آپ کی وفات مبارک ہوئی, جیسے آتا ہے 140 برس کی عمر آپ کے دادا جان نے پائی. جب آپ کی وفات مبارک ہوئی, دنیا سے رخصت ہوئے, کہیں دنوں تک مکہ المکرمہ میں جتنے تجارتی مراکز تھے, جتنے کاروبار تھے, آپ کے غم میں وہ سب کے سب تجارتی مراکز بند رہے. یعنی اس دور میں ہوتا تھا کہ ایک عظیم انسان ہم میں سے دنیا سے رخصت ہو گیا,
اس بات کا اندازہ لگائیں، یہ آپ کی جاؤ حشمت تھی۔ غرض دنیا سے رخصت ہونے سے پہلے آپ نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کفالت کا ذمہ نہایت شفیق اور مہربان چچا حضرت ابو طالب ان کے ذمہ کرم کر دیا، اور حضور علیہ السلام کی عمر مبارک تھی 8 برس۔ اس عمر میں الغرض اب آپ کا حصہ آتا ہے جو آپ کے نہایت شفیق اور مہربان چچا، کہ انہوں نے، کیونکہ ان کے غربت کا دور تھا گھر کے اندر، اور اس غربت کے عالم میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب 9-10 برس کے تھے تو اس گھر میں بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو رحمتیں اور برکتیں رکھ دی، آپ کے سراپائے وجود نور کی برکتیں، اللہ اکبر، آپ کے چچا جان دسترخوان میں اپنی اولاد میں کسی کو پہلے پہل نہ کرنے دیتے، یعنی سب سے پہلے دسترخوان میں جو لقمہ تناول فرماتے وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے، اور خود بیان فرماتے ہیں چچا جان کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کھانے کی ابتدا کرتے، اگرچہ کھانا بظاہر کم ہوتا مگر ہمارے پورے گھر کو کفایت کر جاتا، اور جب کبھی ابتدا آپ سے لقمے سے نہ ہوتی تو وہ کھانا جو ہے ہمارے اہل خانہ کو کفایت نہ کرتا، پورا نہ ہوتا۔ اللہ رب العزت نے آپ کے وجود کی برکت سے ہمارے گھر میں بھی کچھ خوشحالی کا دور دورہ رکھ دیا، اور اللہ اکبر، آپ کے چچا جان حیران ہوتے ہیں، میں نے دیکھا حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عام بچوں کی طرح نہ تھی، یعنی میں نے کبھی ایسا نہ دیکھا کہ بال آپ کے بکھرے ہوئے ہوں، یعنی کوئی نجاست یا کوئی گندگی آپ کے جسم مبارکہ سے لگی ہو، بلکہ میں دیکھ کے حیران ہوتا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب علی صبح بیدار ہوتے تو میں دیکھتا کہ سرما حضور علیہ السلام کی آنکھوں میں لگا ہوا ہوتا، میں دیکھتا کہ عام بچے تو کنگھی کر کے منہ دھوتے ہیں، ایسا لگتا کہ 14ویں کے چاند سے زیادہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا چہرہ مبارک روشن ہے، بغیر کنگھی کیے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بال مبارک سنور جاتے، اللہ اکبر، کوئی آثار ایسے نہ ہوتے کہ جیسے عام بچوں میں منہ دھونے کی ضرورت پڑتی ہے، یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا حسن و جمال تھا۔ آپ نے بھی اپنی پرورش میں کسی قسم کی کوئی کسر نہ رکھی، مگر جیسے بخاری شریف کی روایت ہے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، کوئی نبی ایسا نہیں کہ جس نے بکریاں نہ چرائی ہوں، یعنی یہ بکریاں چرانا کم و بیش 1,24,000 پیغمبر رسول سب کی سنت مبارکہ ہے، یعنی سب نے بکریاں چرائی۔ وہ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہ مجمعین بیٹھے تھے تو عرض کرنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، کیا آپ نے بھی کبھی اجرت پر بکریاں چرائی؟ لا اکبر، تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ارشاد فرماتے، میں اپنے چچا جان کی کفالت میں تھا، عمر تھی 9-10 برس کی، مگر میں نے اجرت پر مکہ المکرمہ کے لوگوں کی بکریوں کو چرایا ہے، اور قراریت کے عوض میں نے بکریوں کو چرایا، اور جب میں نے دیکھا کہ میرے چچا جان جن کے گھر کے حالات معاشی وہ ٹھیک نہیں ہے، میں نے بکریاں چرائیں اور ان کی عوض قراریت بھی لیے، یہ قیرات کی جمع ہے، بعض نے کہا کہ یہ 10واں حصہ ہے 1 دینار کا، بعض نے کہا یہ 20واں حصہ ہے، تو الغرض وہ بکریاں چرانے پر جو قیرات ملتے تھے اس کی عوض اپنے چچا جان کی میں نے معاونت کی، اور بعض اوقات جب میں بکریاں چراتا تھا تو چرانے کی وقت جو مزدوری ملتی تھی وہ بکریوں کا دودھ ملتا تھا، تو میں نے وہ دودھ لا کر اپنے چچا جان کے گھر میں پیش کیا، تو یہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے 9-10 کی برس سے وہ فہم و فراست کہ اپنے چچا جان کی آپ نے کفالت اس طریقے کے ساتھ بکریاں چرا کر ان کی اجرت کی صورت میں فرمائی ہے۔ پھر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جیسے ابھی 10-11 سال کی عمر ہے
اور آپ کے چچا جان نے جب ملک شام کا سفر کیا تجارت کی غرض سے، حضور علیہ السلام نے اٹھنی کی مہار پکڑ لی کہ چچا جان مجھے بھی اس سفر میں اپنے ساتھ لے کر جائیں، مجھے اپنے ساتھ رکھے، اب آپ کی جدائی برداشت نہیں ہوتی ہے، میرا کون ہے، والدین بھی نہیں، دادا جان بھی نہیں ہے، تو بھرپور اس راہ پر آپ اپنے چچا جان کے ساتھ ملک شام کا یہ پہلا تجارتی سفر تھا، جس سے پہلے بکریاں چرانا بھی سنت، اور جسے عام کہا جاتا ہے کہ تجارت کرنا بھی ہر نبی کا پیشہ رہا ہے، ہر نبی کی سنت مبارکہ رہا ہے۔ تو یہ کسب معاش کا جو ایک سلسلہ تھا حضور علیہ السلام کی زندگی مبارکہ کا، وہ یہاں سے شروع ہوا۔ جیسے بصرہ کے مقام پر یہ جو ملک شام قافلے جایا کرتے تھے، یہ وہاں پر پڑاؤ ڈالا کرتے تھے۔ کتنے دنوں کے بعد جب وہاں پڑاؤ ڈالا، وہاں پر کیا تھا؟ وہاں پر تھا نصارہ کی ایک خانقاہ تھی، یعنی جس میں برسا برس تھے ان کے راہب کیا کرتے تھے، ایک راہب اس خانقاہ میں اللہ رب العزت کی عبادت کر رہے، کوئی کام نہیں، دنیا سے الگ تھلگ ہو کر کنارہ کشی اختیار کیے ہوئے اپنی خانقاہ میں اللہ کا ذکر کریں، اور وہ راہب اس مرتبے پر فائز ہوتا تھا کہ جسے انجیل کا پورا علم ہوتا تھا، وہ جو سینہ بسینہ ایک علم پھیل رہا ہے۔ اب اس مقام کے اوپر اس راہب نے اپنے خانقاہ کی کھڑکی سے دیکھا، قافلہ آیا، اور پورے قافلے نے جب ایک درخت کے سائے میں جگہ لی اور درخت کے سائے میں بیٹھ گئے، مگر ایک 10-11 سال کا بچہ وہ کیا دیکھتا ہے کہ بادل اپنا سایہ اس بچے کے اوپر کیے ہوئے۔ حضور علیہ السلام جہاں تشریف لے جاتے، اس گرمی کے عالم میں وہ بادل اپنا سایہ اس بچے کے اوپر فرما دیتا، یہاں تک کہ اس درخت کے نیچے جب سارے قافلے والوں نے جگہ بنا لی تو اس درخت کا سایہ بھی حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی طرف جھک گیا۔ اب اس راہب نے جب دیکھا، کیونکہ اس کے سینے میں وہ علم تھا، اب اس نے جب خلاف معمول باہر نکل کر پورے قافلے والوں کی دعوت کر دی رات کو، وہ حیران ہوئے علاقہ کے لوگ بھی بصرہ کے، اس سے پہلے تو تم کلام بھی کرنا نہیں کسی سے پسند کرتے، آج پورے قافلے تو پہلے بھی آتے رہے، مگر اس راہب نے کہا میری طرف سے مہمانوں کی آج دعوت ہے، مہمانوں کا اکرام، دعوت کی، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف نہ لائے۔ اس کا منشا اور مراد بھی یہی تھی کہ حضور علیہ السلام کے معمولات دیکھے جائیں۔ اللہ نے کہا کہ ایک بچہ نظر نہیں آ رہا، کہا انہیں تو ہم اپنے خیموں کی حفاظت کے لیے چھوڑا ہے، مگر آپ نے طلب کیا کہ انہیں بھی کوئی بچہ، کوئی شخص آپ کی دعوت سے معروف کرے۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ایک سائڈ پہ کر کے راہب نے کہا کہ انی اسألک بحق اللات والعزیٰ، کہ میں لات اور عزیٰ کے حق کی قسم دیتا ہوں، ان تسألنی، کہ جو کچھ میں تم سے سوال کروں تم اس کا مجھے جواب دو۔ اللہ اکبر۔ حضور علیہ السلام نے فرمایا لا تسألنی بحق اللات والعزیٰ، ہاں کچھ سوال کرنا ہے تو لات اور عزیٰ کی قسم دے کر مجھ سے سوال نہ کرو۔ ما ابغض منی قط بغضھا، اس کائنات میں اگر مجھے سب سے مقبوض کوئی ہے، ناپسندیدہ ہے، تو وہ کون ہے؟ وہ لات اور عزیٰ کی ذات ہے، سب سے زیادہ ناپسند ہے۔ اللہ اکبر۔ یہ حضور علیہ السلام کا جواب تھا 10-11 سال، جب پورا عرب لات اور عزیٰ کی عبادت میں لگا رہتا تھا۔ وہ راہب جان گیا کہ بالکل یہ جس لیے میں نے دعوت کی ہے اور جس طرف اشارہ ہے، بے شک نبی آخر الزمان یہی ذات بابرکت ہے۔ کہا کہ بے شک میں اللہ کی قسم دے کر پھر تم سے سوال کرتا ہوں۔ پھر اس راہب نے حضور علیہ السلام کے نیند کی کیفیات، نیند سے بیدار ہونے کی کیفیات، چلنے پھرنے کے معمولات، وہ تمام تفصیلاً پوچھے، حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جواب دیتے۔ یہ تھی کہ علم یجید کا یتیمن فآبا، پرورش تو اللہ رب العزت کی ذات فرما رہی تھی، مگر یہ اسباب بنتے گئے، کبھی رضائی والدین، کبھی رضائی والدہ، کبھی حضور علیہ السلام کے دادا مبارک،
اب چچا مبارک پرورش فرما رہے تھے. حضور علیہ السلام کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہر عیب سے، ہر کراہت سے، ہر غیر اللہ کی عبادت سے اللہ رب العزت نے محفوظ رکھا ہے. اللہ اکبر. وہ بچپن کا عالم دیکھ رہے، لوگ اپنے بچوں کو لے کے جایا کرتے لات عزا کے پاس، مگر حضور علیہ السلام نے ارشاد فرماتے مجھے لات اور عزا سے بڑھ کر کوئی مقبوض نہیں ہے، ناپسندیدہ نہیں ہے. اور پھر آخر میں جب حضور علیہ السلام کے کندھوں کے درمیان جب مہر نبوت دیکھی، اللہ اکبر، وہ راہی پکار اٹھا. حضور علیہ السلام کی چچا مبارک کو بلایا کہ بے شک سینہ بسینہ ہمارے سینوں میں جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نبی آخر الزمان کی نشانیاں پائی جاتی تھی، یہ دعوت کرنے کا مقصد ہی یہی تھا کہ میں جان کیا ہوں جب اس بچے کی طرف دیکھا، بادل کا سایہ دیکھا، درخت کا سایہ دیکھا، اسی وقت جان گیا تھا کہ یہی نبی آخر الزمان اللہ نے آخری نبی بنا کر مبعوث فرمایا اور فرماتے ھذا سید العالمین. اور رائے پکارتا ہے وَھَذَا يَبْعَثُهُ اللَّهُ رَحْمَةً لِّلْعَالَمِينَ وَھَذَا رَسُولُ رَبِّ الْعَالَمِينَ. اور رائے اپنے حضور علیہ السلام کو چچا پہ یہ تمام جہان کے سردار ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ کے رسول ہیں یہ، اور اللہ رب العزت نے انہیں آخری نبی بنا کر، تمام جہان کا نبی بنا کر اس دنیا میں مبعوث فرمایا ہے. لہذا میری گزارش یہ ہے کہ یہودیوں سے انہیں بچا کر رکھنا. ملک شام کی طرف جا رہے ہیں، میں نے جو نشانیاں دیکھی، اگر یہودیوں نے یہ نشانیاں دیکھ لی تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں انہیں وہ کوئی تکلیف نہ پہنچا دے. تو لہذا تو جیسے آتا ہے کہ آپ نے پھر فوراً ملک شام کے اور فوراً مال بیچنے کے بعد اس خطرے کے پیش نظر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو واپس مکہ المکرمہ آپ لے آئے. تو یہ آپ کا پہلا تجارتی زندگی کا ایک سفر بھی تھا، اپنے چچا جان کے ساتھ معاونت بھی تھی کاروباری معاملات کے اندر، اور یوں آپ کا ایک سلسلہ جو ہے وہ کسب معاش کا شروع ہوتا ہے. حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے بعد پھر دوبارہ تجارت کا سفر ملک شام کی طرف فرمایا، مگر اس میں کافی زائد عرصہ گزرنے کے بعد، اور حضور علیہ السلام کا یہ دور جتنا رہا پرورش کا، آپ کی چچا جان بھی شفیق و مہربان رہے. آپ اپنے چچا جان کی کہیں بکریاں چرا کر کاروباری معاملات میں آپ معاونت فرماتے رہے، اور یہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا بچپن مبارک تھا. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ. یہ جتنے بھی معاملات ہیں آپ دیکھیں، آپ کی فہم و فراست، دیانت، ایمانت، یہی وہ سلسلہ شروع ہوا تھا حضور علیہ السلام کا کہ ہر معاملے میں چاہے بکریاں چرانا ہے، چاہے کاروبار کا آغاز ہے، مال لے کر جانا ہے، یہی وہ معاملات آپ کے شروع ہوئے تھے کہ مکہ کے لوگ اب آپ کو صادق اور امین کے لقب سے پکارنا شروع ہو گئے. اللہ اکبر. وہ دیکھتے اے تو بچہ ہے مگر بتوں کی کبھی قریب نہیں کی، یہ بھی ان کے لیے ایک اعزاز کی بات ہے. اے تو بچہ ہے، ہم دیکھتے ہیں کبھی جھوٹ بولتے ہوئے نظر نہیں آتے. اللہ اکبر. اے تو بچہ ہے، کبھی دھوکہ دہی نظر نہیں آتے. اے ابھی بچپنے کے اندر ہے، کوئی بوڑھا نظر آتا ہے تو اس کے سامان کو اپنے کندھے پر سوار کر لیتے ہیں. جیب میں کچھ ہوتا ہے، مال کچھ کماتے ہیں تو غریبوں کی داد رسی میں آپ صرف کر دیتے ہیں. لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ وما علی الا البلاغ.